सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तिलावत के लिए मेरे बरखुरदार हाफिज़ उकाशा आपके सामने अभी तिलावत पेश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शीबा। अस्समाउ मुन्फतिरुम बिही कान वअदुहु मफ़ऊला। इन्न हाज़िही तज़किरह फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں تو شوق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، بینے ہو کر بھی وہ نہ بینے ہوتے ہیں، بینے ہو کر بھی وہ نہ بینے ہوتے ہیں. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. دل تجھ پہ لٹایا ہے، دل تجھ پہ لٹایا ہے، جان تجھ پہ لٹائیں گے. دل تجھ پہ لٹایا ہے، جان تجھ پہ لٹائیں گے. تیرے نام پہ آقا ہم سر کو کٹائیں گے. تیرے نام پہ آقا ہم سر کو کٹائیں گے.
دل تجھ پہ مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے تیرے رستے میں جائے تیرے رستے میں جائے مجھے جنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے بلند و برتر و اعلیٰ تیری ہی ذات کن مولا بلند و برتر و اعلیٰ تیری ہی ذات کن مولا فقیر بے زباں ہوں بات میرے دل کی سن مولا خداوندہ مجھے تو دی خداوندہ مجھے تو دین سے الفت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے محمد مصطفیٰ کو دوں سلام و ورد کے دجرے محمد مصطفیٰ کو دوں سلام و ورد کے دجرے میری جانیں ہزاروں ہوں تو دوں ہر جان کے تحفے یہ چاہت اور بڑھ جائے یہی چاہت اور بڑھ جائے یہی چاہت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے ہمیں صدیق اور فاروق جیسے دے دیے رہبر ہمیں صدیق اور فاروق جیسے دے دیے رہبر کیا اسلام کو عثمان و حیدر سے بہت عنبر مجھے ان 4 سالاروں مجھے ان 4 سالاروں کی تو سیرت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے کیا تو نے کرم مولا ہمیں حسنین بخشے ہیں کیا تو نے کرم مولا ہمیں حسنین بخشے ہیں چمک سے جن کی سب روشن وہی نورین بخشے ہیں مجھے جنت میں بھی یا رب مجھے جنت میں یا رب ان کی تو صحبت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے لگن بس تیری لگ جائے مجھے بس دے دھن مولا لگن بس تیری لگ جائے مجھے بس دے دھن مولا گزارش ہے کہ اپنے دی
کی خاطر مجھ کو چن مولا، کٹے حذیفہ بھی اس رستے میں، کٹے حذیفہ بھی اس رستے میں، یہ ہمت عطا کر دے میرے مولا، مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا، مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، تیرے رستے میں جا جائے، تیرے رستے میں جا جائے، مجھے جنت عطا کر دے میرے مولا، مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے۔ یہ جو کتاب بچوں نے پڑھی ہے مشکات شریف، ہمارے یہاں جو مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اس میں کچھ تو کتابیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچوں کو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی میں جسے صرف اور نحو کہتے ہیں، تاکہ طلباء کو عربی کے ساتھ مناسبت ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہ کی ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں جتنے مسائل قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، یہ تمام مسائل دلائل کے ساتھ طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آپ کے علم میں آئے کہ ہمارے یہاں صرف یہ نہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری نسبت ہے تو صرف انہی کے اقوال اور انہی کے جو فقہی مسائل ہیں وہی سمجھائیں، بلکہ چاروں ائمہ کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مسلک کے جو مسائل ہیں اور جو ان کے اختلافات ہیں، وہ بچوں کو صرف بتائے نہیں جاتے، رٹوائے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے امتحان میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ وفاق المدارس کے پرچے اٹھا کر دیکھ لیں، مدرسوں کے اندر جو سہمائی ششمائی امتحان ہوتا ہے اس کے پرچے، سوالیہ پرچے دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں طلباء کو بتائی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ یہ ساری چیزیں وہ فقہی کتابوں میں ان میں یاد کرتے آتے ہیں، اور ہر سال ان کو ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کی تفسیر بھی اور حدیث کی بھی کوئی نہ کوئی بک انہیں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر جب آخری درجہ ان کا آتا ہے، جیسے بھی یہ درجہ تھا، یہ آخر سے پہلے والا، اس میں باقاعدہ مشکات شریف، اس میں بخاری کی احادیث بھی ہیں، مسلم کی بھی ہیں، جتنی بھی سیاق کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی احادیث اس کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر جب یہ جس کو دورہ حدیث کہتے ہیں، اس سال ان کی تمام جتنی بھی بکیں ہوتی ہیں سب حدیث سے متعلق ہوتی ہیں، اور وہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا بھی اجرا ہوتا ہے، اور آگے مزید ان کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی کسی سے فقہی اختلاف رکھیں تو اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ وہ درس دے رہے تھے بخاری شریف کا، اور درس میں انہوں نے ایک مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل دینے شروع کیے۔ دلائل دیے ایک طالب علم کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو آج آپ کی یہ گفتگو سن کر وہ بھی حنفی بن جاتے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جذبات میں آ گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ مطلب یہ کہ طلباء کا یہ پورا ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی فقہی اختلاف بھی ہے تو ہمارے دل میں اس کی کوئی بے ادبی یا کوئی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔
یہ ہمارے اساتذہ میں یہی کہتے تھے کہ جتنا بھی ہو آپ، اور یہ ہمارا ذہن بنایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی وہ لوگ گزرے دنیا سے چلے گئے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ آج جنت کے اعلیٰ مقامات میں موجود ہیں، اور ہمارا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور حقیقت ہے کہ جب انسان کا یہ ذہن بن جائے، آپ دوسرے کو اپنے آپ سے افضل اور اچھا سمجھیں، تو بس آپ کے دل میں پھر کوئی اختلاف رائے بھی ہوگا تو بے ادبی کا پہلو پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اس چیز کا خاص طور پر مدارس کے اندر طلباء پر، اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ، آپ خود مجھ سے زیادہ یہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ کہ جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، اسکولوں کالجوں میں پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اردو بکیں دیکھ کر اور اپنے آپ کو اس وقت وہ مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں۔ جب آپ ان کی دینی گفتگو سنیں گے تو آپ کو ان کی گفتگو سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، دیندار طبقہ، صحابہ کا طبقہ، اولیاء کا طبقہ، ان کے بارے میں ان کی جو ٹن ہے، زبان ہے، وہ درست رہے گی۔ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ علم علو سے ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ جب اس میں للہیت نہیں رہتی، اس میں شیطانیت آ جاتی ہے۔ شیطان کا بھی تو یہی دعویٰ تھا نا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میں نے سب سے زیادہ عبادت کی ہے۔ تو علم میں اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہے تو پھر وہ شیطانی پہلو غالب آتا ہے اور وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے۔ کیا تو نے کرم مولا ہمیں حسنین بخشے ہیں، کیا تو نے کرم مولا ہمیں حسنین بخشے ہیں، چمک سے جن کی سب روشن وہی نورین بخشے ہیں، مجھے جنت میں بھی یا رب، مجھے جنت میں یا رب ان کی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم۔ مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے۔ کیا تو نے کرم مولا ہمیں حسنین بخشے ہیں، کیا تو نے کرم مولا ہمیں حسنین بخشے ہیں، چمک سے جن کی سب روشن وہی نورین بخشے ہیں، مجھے جنت میں بھی یا رب، مجھے
جنت میں یا رب ان کی تو صحبت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے لگن بس تیری لگ جائے مجھے بس دے دھن مولا لگن بس تیری لگ جائے مجھے بس دے دھن مولا گزارش ہے کہ اپنے دین کی خاطر مجھ کو چن مولا کٹے حذیفہ بھی اس رستے میں کٹے حذیفہ بھی اس رستے میں یہ ہمت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے تیرے رستے میں جا جائے تیرے رستے میں جا جائے مجھے جنت عطا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز علماء کرام مہمانان گرامی اور میرے مسلمان بھائیوں اس تقریب میں دو بچوں نے حفظ مکمل کیا اور باقی درس نظامی کے درجہ کتب کے طلباء ہیں جن کا ایک مہینے سے کچھ زائد تقریباً 1.5 ماہ پہلے ششمائی امتحان ہوا اس کے انعامات آپ حضرات کے سامنے تقسیم کیے گئے آپ نے شرکت فرما کر بچوں کو حوصلہ افزائی کی اور جن طلباء نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے میں اپنی طرف سے مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے اور تمام اس مسجد کے نمازی حضرات اور اس وقت شرکائے مجلس کی طرف سے ان بچوں کے جو سرپرست حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ آپ حضرات کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا جو آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچایا انسانیت تک پہنچایا جو انسانیت کا کامل اور مکمل نظام حیات ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے آپ کے خاندان کے ان 2 بچوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں نہ اس میں آپ کا کمال ہے نہ بچوں کا نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے منتخب کیا ہے ان بچوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اس سے بڑا دنیا میں کیا احساس ہو سکتا ہے کہ دنیا کی
عظیم کتاب وہ ایک کم عمر بچوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی. اور قراء حضرات کہتے ہیں اور اہل علم کہتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز یاد ہو جاتی ہے وہ نقش علی الحجر ہوتی ہے، پتھر پر لکیر ہوتی ہے، وہ بھولتی نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہتا اپنے کلام کو محفوظ کر سکتا تھا. ایک نہیں 20 ذرائع اس کے پاس موجود ہیں. کسی ذریعے کو استعمال کرنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. جو چیز مقدرات اور مشیت الہی میں ہے وہ ہر حال میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت دے کر جہاں شرف بخشا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اپنی کتاب اور اپنا کلام ہے، جو اللہ کی صفت ہے کلام، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے بچوں کا انتخاب کیا ہے اور مسلمانوں کا انتخاب کیا ہے. تو یہ انتخاب ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم وارث کر دیتے ہیں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا ان لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جن کو ہم نے چنا ہے. یہ اللہ کا چناؤ ہے، کسی ایشین تنظیم کا چناؤ نہیں ہے، کسی بر صغیر کی سیاسی تنظیم کا چناؤ نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو دیانت ویسے بھی نام کی کوئی چیز انسانی معاشرے میں نظر نہیں آتی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے. یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب شفا ہے. جسمانی، روحانی، مادی، ایمانی، ظاہری، باطنی تمام امراض کا علاج اس قرآن مجید میں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے. اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پینا جائز ہے. اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شفاء لما فی الصدور. لیکن یہ انقلابی کتاب ہے، یہ تدبر کی کتاب ہے. اس کو پڑھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے اور اس پر 100% عمل کیا جائے. آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو صرف اور صرف چومنے کے لیے رکھ لیا. کہیں جھوٹی قسم اٹھانی ہو تو وضو کر کے مسجد میں آ کر قرآن سر پر رکھ لیتے ہیں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ قسم اٹھانے کے لیے کتاب نہیں آئی، یہ قسم اٹھانے کے لیے کتاب نہیں آئی ہے، یہ غور و فکر کی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تاریخ شاہدی نہیں، قرآن مجید شاہد ہے. والذی بعث فی الامیین، وہ ان پڑھ لوگ تھے، امی لوگ تھے، جٹ لوگ تھے. ان کی حالت وہی تھی جو ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. ماں کے پیٹ سے نکلا وہ بچہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. یہ امی طبقہ تھا، جٹ طبقہ تھا. اس جٹ طبقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رسول بھیجا. اس نے اس کتاب کے ذریعے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بندوں کو ظلمات سے نکالا اس نور کی طرف، اللہ کے نور کی طرف. اس کتاب نے ان کے دلوں کو کھرچا، مانجا اور شرک کی آلودگیوں سے دلوں کو پاک کیا، کفر کی آلودگیوں سے دلوں کو پاک کیا.
اخلاق رذیلہ، اعمال قبیحہ، افعال شنیہ، ان تمام عادات و اطوار سے دلوں کو کھرچ کھرچ کے پاک کیا، اور پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت رکھی، جو 360 کے سامنے اپنا زر چکاتے تھے اور 360 کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان سمجھتے تھے، آج وہی تھے کہ ایک جنت کے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرید جلالی شان میں کہتا ہے واللہ انک لحجر لا تنفعنی ولا تضر۔ حجر اسود کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم تو ایک پتھر ہی ہے، تو ایک پتھر ہی ہے، جنت کا ہے تب پتھر ہے، دنیا کا ہے تب پتھر ہے، پتھر پتھر ہی ہے نا۔ پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، مولانا بیٹھے ہیں بڑے جامعات کے لوگ ہیں، پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، پتھر جتنا ہی قیمتی ہو، مال تجارت بن جائے تو الگ بات ہے، لیکن پتھر کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ یاقوت ہی کیوں نہ ہو، مرجان ہی کیوں نہ ہو، وہ گلو بند میں لگا ہوا ہیرا ہی کیوں نہ ہو، وہ محنت سے ہوا ہو یا چوری سے آیا ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، پتھر ہے۔ واللہ انک لحجر، حجر اسود کو مخاطب کر رہا ہے، جنت کا پتھر، اور ہمیں تو جہاں پتھر نظر آ جائے سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو اپنی عبادت گاہوں میں ایک چھوٹا سا پتھر لا کر اس پر سجدہ کرتے ہیں، وہ پتھر نہ ہو ٹیشو پیپر نکال لیتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، رب کی زمین پر رب کو سجدہ نہیں کرتے، پتھر ہے۔ لا تنفعنی ولا تضر، نہ مجھے نفع دے سکتے ہو نہ ضرر۔ بس میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، صرف حدیث سنا کر چلے جاؤں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بوڑھوں کی امت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا ہے وہ فطرتی دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ فطرت اسلام کا ہر عمل اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اقتصادیات سے ہو، سیاسیات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، طلاق سے ہو، نکاح سے ہو، غمی سے ہو، خوشی سے ہو، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی روایات ہیں، اور اسلام فطری نظام کا نام ہے۔ اگر میں اور آپ اسلامی احکامات سے منحرف ہو جائیں، ہم اپنی زندگی سے اسلام نکال دیں، تو یاد رکھو میری اور آپ کی زندگی فطرتی زندگی نہیں ہے، پھر میری زندگی میں اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حیوانیت میں اور انسانی شرف میں کوئی مابہل امتیاز چیز ہے جس سے انسان ممتاز ہوتا ہے تو وہ اس دین کی برکت سے ہوتا ہے، اور یہ دین لارڈ میکالے نے نہیں بنایا، یہ دین کسی خانقاہ میں تیار نہیں ہوا، یہ دین کسی مسجد میں تیار نہیں ہوا، یہ دین کسی عالم کی اختراع نہیں ہے، کسی صوفی کی اختراع نہیں ہے، نا 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 نا، یہ سارے کے سارے انسانیت فضیلت اس میں سمجھتی ہیں کہ ہم دین کے تابع ہیں۔ اور میں نے اور آپ نے جو دین کا مقصد سمجھا ہے وہ یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ دین نہیں بابا۔ جس دن پیدا ہوئے وہاں سے دین شروع ہوا ہے، پیدائش کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ غسل کراؤ۔ اس کے کان میں کیا آواز جانی چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پورا نظام حیات ہے، پورا دین ہے۔ یہ اذان دین کا خلاصہ ہے،
قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی 23 سالہ نبوی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس بچے کو سب سے پہلے یہ کہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں۔ اس کی حاکمیت ذہن میں رکھو۔ اور جو آئیڈیل دیا ہے نا، آئیڈیل قائد، مصطفیٰ، مجتبی صلوات اللہ علیہ، اس نے کسی انسان سے الف بھی نہیں سیکھا، با بھی نہیں سیکھا۔ کوئی نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کی براہ راست تعلیم کا انتظام اور تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اس کا معلم یعلمہم الکتاب، اس کو کتاب کون سکھاتا ہے، تعلیم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کسی انسان سے پیغمبر نے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کی تعلیم افضل ہے یا کسی انسان کی؟ اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ پیدائش سے لے کر قبر تک جانے تک مجھے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی گئی۔ یہ موت میں چھولے بولے، کلمہ شہادت وعدت، یہ صحابہ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے تو دین کو بھی دوسرے نمبر پہ لے آئے، وہ چیزیں کر لی جو ہم ادھر ادھر سے سنتے تھے، دین کی حقیقت چھوڑ دی ہے، دین خالص پر آؤ۔ دین پر ہوں گے تو فطرت پر ہوں گے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ فطرت پر نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے فطرت پر نہیں ہے، جو رشوت دیتا لیتا ہے فطرت پر نہیں ہے۔ ابھی کالجوں کا ایک نتیجہ آیا ہے، ناراض نہ ہونا، ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ 38 کالجوں کا نتیجہ 0 ہے مولانا، ایسے 15 دن پہلے کی بات ہے میرا خیال۔ حافظہ تو ٹھیک ہے نا، 38 کالجوں کا نتیجہ 0، انڈا۔ اس میں سرکاری بھی ہیں، نجی بھی ہیں۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ یہ آگے جا کر گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 22 تک کے آفیسر بنیں گے، اور پھر اخیر میں جا کر وزیر اعظم اور صدر پاکستان بنیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے!